السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی قائم نہیں رہتا تھا۔ جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، یہاں تک کہ اسے اس حال میں 20 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، میرے اس بندے کو کہہ دو میں تجھ سے بہت سخت ناراض ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ بہت غمگین ہوا اور بیابانوں کی طرف نکل گیا، اور وہاں جا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے رب ذوالجلال، تیری رحمت جاتی رہی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ تیرے عفو درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا؟ اگر تو نے اپنے بندے کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو نے انہیں درگزر کر دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر و قہار، اگر تیری بخشش جاتی رہی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو دنیا کے تمام گنہگاروں کا عذاب مجھے دے دے، میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ، میرے بندے سے کہہ دو کہ تو نے میری کمال قدرت، عفو و درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ اگر تیرے گناہوں سے زمین پر ہو جاتی تب بھی میں بخش دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گناہگار توبہ کرنے والے کی آواز سے زیادہ محبوب اور کوئی آواز نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کو بلاتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے، میں موجود ہوں، جو چاہے مانگ، میری بارگاہ میں تیرا رتبہ میرے بعض فرشتوں کے برابر ہے، میں تیرے دائیں بائیں اور تیری دلی دھڑکن سے زیادہ قریب ہوں۔ اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے خطاؤں کے پودے لگائے، انہیں توبہ کا پانی دیا اور حسرت و ندامت کا پھل کھایا۔ وہ دیوانگی کے بغیر دیوانے کہلائے اور بغیر کسی مشقت کے لذتیں حاصل کی۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت رکھنے والے فصیح و بلیغ حضرات ہیں اور عظیم النظیر ہیں۔ انہوں نے محبت کے جام پیے اور مصائب پر صبر کرنے کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ پھر عالم ملکوت میں ان کے دل غمزدہ ہو گئے اور عالم جبروت کے حجابات کے سیر نے ان کے افکار کو جلا بخشی۔ انہوں نے ندامت کے خیموں میں بسیرا کیا اور اپنی خطاؤں کے صحیفوں کو پڑھا اور گریہ و زاری میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی پرہیزگاری کی بدولت زاہد کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہو گئے۔ انہوں نے ترک دنیا کی تلخی کو شیریں سمجھا اور سخت بدستور کو انتہائی نرم جانا، تاکہ انہیں راہ نجات اور سلامتی کی بنیادوں کو پا لیا ان کی ارواح کو بہشت کے باغوں میں جگہ ملی اور ابدی زندگی کے مستحق قرار پائے۔ انہوں نے آہ و بکا کی خندقوں کو پلٹ دیا اور خواہشات کی پلوں کو عبور کر گئے، یہاں تک کہ وہ علم کے ہمسائے ہوئے اور حکمت و دانائی کے تالاب سے سیراب ہوئے۔ وہ فہم و فراست کی کشتیوں میں سوار ہوئے۔ انہوں نے سلامتی کے دریا میں نجات کی دولت سے قلعہ بنائے اور راحت کے باغات اور عزت و کرامت کے خزانوں کے مالک بن گئے۔